صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. جنت ہم میں سے ہر ایک کی طلب ہے. مومن آدمی کے اعمال کی بنیاد اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا، نیت کے اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی، کوئی اور سوچ سوائے اللہ کی رضا کے اس میں اور کار فرما نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اول و آخر معیار اور قبولیت کے لیے شرط ہے. اس کے ساتھ وہ فکر، سوچ جس کے نتیجے میں انسان بندگی کرتا ہے. ہم ہر قسم کی بھلائی، خیر کا مالک اللہ جلال والاکرام کو سمجھتے ہیں. ہماری یہ محنتیں، مشقتیں اس سوچ کے ساتھ ہیں کہ اس کا ہمیں بہترین صلہ اللہ کی رضا، رضوان اور جنت کی صورت میں ملے گا. یہ طمع اور لالچ صحیح العقیدہ آدمی کے اعمال کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. دوسری سوچ، اگر بندگی نہیں کریں گے، جو احکامات اللہ کی طرف سے ہم پہ لاگو کیے گئے ہیں ان کی اطاعت نہیں کریں گے، زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو اللہ کے ہاں حساب و کتاب بڑا شدید ہے. اگر اس کٹہرے میں کھڑے کر لیے گئے تو وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، اور اگر کوتاہیوں اور کمیوں کی وجہ سے پکڑ لیا گیا تو عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. مومن آدمی کو جہاں جنت کی لالچ ہوتی ہے وہاں جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے. اور ایک تیسری چیز، ہمارا رب، وہ ہمارا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، لیکن ہمارا محبوب بھی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. اب محبوب کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے. یہ باقاعدہ عقیدے کا ایک سبق ہے. عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے اچھے انجام کا، صلے کا وعدہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ، اور وہ جنت ہے. نہیں کریں گے تو خوفناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. ہمیں اس سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے. اور تیسری سوچ یا سبب یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے ہم ویسے کرتے جائیں. عقیدہ توحید کے اقرار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تسلیم کے بعد اولین ذمہ داری ہم پہ نماز کا فرض ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سرزمین یمن کے لیے والی، گورنر، داعی اور مبلغ نامزد کر کے بھیجا اور فرمایا معاذ، آپ جا رہے ہیں ایک ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں، عیسائی تھے. انک تاتی قوما
اہل کتاب، وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا دعویٰ رکھتے ہیں، فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ سب سے پہلے انہیں یہ دعوت پیش کرو کہ اللہ واحد ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی کسی اعتبار سے اس کا شریک نہیں، اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رسالت و ختم نبوت ان کے سامنے پیش کرو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اللہ کی توحید کا اقرار کریں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو مانے، تو پھر انہیں بتاؤ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دن اور رات میں 5 نمازیں آپ پر فرض کی ہیں، دیگر احکامات اس کے بعد ہیں۔ اگر نماز بھی مان لیں تو پھر صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، لمبا چیپٹر ہے، لیکن ہمارا یہاں موضوع نماز سے متعلق ہے۔ کیا یہ نماز خاص اوقات میں فرض ہے، خاص حالات کے لیے ہے؟ اب چونکہ روزے آ گئے ہیں اس لیے نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنا ہے تو پھر مسجد میں اس کا 27 درجے زیادہ ثواب ہے، اس لیے مسجد میں جانا چاہیے، اور رمضان گزر گیا تو کیا نماز کی فرضیت ثابت ہو گئی؟ یہ واحد فریضہ ہے جو ہر حال میں، ہر وقت میں، زندگی کی آخری سانس تک، جب تک انسان کا ذہن سلامت ہے، بندہ مجذوب نہیں ہو گیا، پاگل نہیں ہو گیا، یا زندگی کا تنفس کا سلسلہ موقوف نہیں ہو گیا، یہ ہر صورت میں واجب ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں اسلام کے، ان کے ساتھ کنڈیشنز ہیں۔ زکوٰۃ اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہے، روزہ اس پہ ہے جو تندرست ہے، رکھنے کے قابل ہے، حج اس پہ ہے جس کے پاس سامان سفر اور وہاں پہنچنے کے اسباب موجود ہیں، جہاد اس پہ ہے جو وہاں پہنچنے کے قابل ہے، تبلیغ، تعلیم، سب جتنے بھی فریضے ہیں ان پہ کنڈیشنز ہیں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جب آپ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے، جب تک سلسلہ تنفس قائم ہے، یا آپ مجذوب اور فاطر العقل نہیں ہیں، عقل مند ہیں، تب تک نماز ہر صورت میں فرض ہے۔ اتنا بڑا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اب جہاد کے فضائل، شہادت کی عظمتیں، راہ جہاد کا گرد و غبار، اللہ کے نبی نے فرمایا جس پاؤں پہ، جس چہرے پہ جہاد کی گرد پڑ گئی وہاں جہنم کی آگ نہیں آئے گی۔ لیکن مجاہد سے بھی فرمایا تو صف میں ہے، دشمن تیرے سامنے ہے، طریقہ ہم بتائے دیتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طریقہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ اسلام سہولتیں پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اسلام کی رعایتیں اور سہولتیں ان کے لیے ہے جو اسلام کی پابندیاں قبول کرتا ہے، جو پابندی قبول نہ کرے اس کے لیے سہولت کوئی نہیں۔ جو اسلام کی حدود اختیار کرتا ہے سہولتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، جس نے تسلیم ہی نہیں کیا، جو اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں آیا ہی نہیں، اس کے لیے کیا ہے کہ سہولتیں؟ وہ تو سرکش اور باغی ہے، باغیوں اور سرکشوں کے لیے سہولتیں نہیں ہوتی، ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، ان کے لیے مہلت ہوتی ہے، کر لو تم جو کرنا ہے، ایک وقت آئے گا جب تمہاری تنابیں کھینچی جائیں گی، جب تمہاری رسیاں جو دراز کی گئی ہیں انہیں لپیٹ دیا جائے گا، پھر تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، پھر ہم پوچھیں گے کہ زندگی کہاں بتا کے آیا۔ اسلام سہولتیں دیتا ہے، آپ امن میں ہیں، گھر میں ہیں،
بیمار ہیں, پانی ٹھنڈا لگتا ہے, وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر لو. صرف ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے نہیں, بیماری کی وجہ سے. ٹھنڈا پانی, اس سے وضو کرنے کے الگ فضائل ہیں, انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کریں گے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیماری کی وجہ سے, ضعف عمری کی وجہ سے, پیرانا سالی کی وجہ سے, بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لیں. علی جنب, پہلو کے بل لیتے ہیں اور پڑھ لیں. حضور میں تو اتنا بیمار ہوں, اس کی بھی طاقت نہیں ہے. فرمایا پڑھنی ہے اشارے سے پڑھ لو, کنسیشن نہیں ہے, معافی نہیں ہے. سفر میں ہے, پانی ملا ہی نہیں, فرمایا مٹی پاک ہے, اس سے تیمم کر لو, نماز کی معافی نہیں ہے. سفر میں تھے, مشقت کم کر دی گئی, 4 کی بجائے 2 پڑھ لو, معاف نہیں کریں گے. جہاد میں ہیں, فرمایا دشمن سامنے کھڑا ہے, صفیں 2 بنا لو, ایک امام کے ساتھ پڑھے گا. یہ 8 مختلف طریقے ہیں حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے. معاف نہیں ہے. گھوڑے پہ سوار ہیں, وضو کیا ہوا نہیں ہے, دشمن سامنے ہے, سواری چل رہی ہے. آپ کی زبان میں یوں سمجھ لیں, آپ کوپ پہ اس کا ٹریگر دبا کے بیٹھے ہیں, گن آپ کے کندھے پہ رکھی ہے, آپ ٹینٹ پہ سوار ہیں, آپ مورچے پہ بیٹھے ہیں, قبلہ رخ نہیں ہے, منہ کسی اور طرف ہے, تیمم کرنے کے لیے مٹی میسر نہیں ہے, تیمم وضو کے لیے پانی نہیں ہے, تیمم کے لیے مٹی موجود ہے, رخ کسی اور طرف ہے, قبول ہے, نیت باندھ کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سجدہ رکوع میں نہیں جا سکتے. فرمایا ٹریگر کے اوپر اپنی انگلی رکھو, گن اپنے کندھے پہ رکھو, نگاہ اپنی دشمن پہ رکھو, نماز کی نیت کر کے پڑھ لو, ہم قبول کر لیں گے لیکن معاف نہیں. حتیٰ کہ انسان آخری دموں پہ ہے, مرنے کے قریب ہے, خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن یا آخری 3-4 دن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, آخری آپ کی زبان سے امت کے نام جو پیغام نکلا, لوگوں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں, اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے متعلق خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں, ہمارے ہاں ایمان اور اسلام کے پیمانے بالکل تبدیل ہو گئے. واللہ وہ دور جسے ہم اپنے لیے معیار قرار دیتے ہیں, جو ہمارے لیے ماڈل ہے, جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے, وہ لوگ نماز کے بغیر کسی کو مومن سمجھیں گے, تصور بھی نہیں. اور کبھی آ جانا کبھی نہ آنا, ایک پڑھ لی 2-3 غائب ہو گئی, 2 مسجد میں پڑھ لی باقی ساری کھا پی گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی عادات کے حامل کو نفاق سے تعبیر کرتے تھے. 2 مسجد میں پڑھتا ہے, باقی ساری کہاں پڑھتا ہے, وہاں ہوتا جہاں بھی ہوتے ہیں. روح زمین پہ ہر محلے میں اللہ نے مسجد دی ہے. نماز کا پڑھنا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو کے پڑھنا یہ ایمان تھا, اور اس سے پیچھے رہنے کو نفاق سے تعبیر کیا جاتا. ہماری بہت ساری خرابیاں, بہت ساری کمزوریاں, ہمارے معاملات کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب نماز کا ترک ہے. اس میں سستی اور کاہلی ہے, ہم نے اسے ذمہ داری سمجھا ہی نہیں. اور بھائی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, یہ تیرے ایمان کی تازگی کے لیے, تیرے قلب کو سیکل کرنے کے لیے, تیرے معاملات کی اصلاح کے لیے, اللہ جلال والاکرام سے تیرا تعلق مضبوط رکھنے کے لیے, تجھے ہر دم عاجز اور انکسار ہونے کا احساس بنائے رکھنے کے لیے, جب دل میں کچھ 5 مرتبہ مسجد میں آئے گا اور ہر رکعت میں 2 مرتبہ اپنی جبین اپنے رب کے سامنے نیاز مندی سے رگڑے گا, ناک جھکائے گا, پیشانی رکھے گا, اس کی عظمتوں کا اقرار کرے گا, تیری دولت کی کثرت, تیرے وسائل کی فراوانی, تیری اقتدار کے استحکام اور تیری طاقت کا ذوق تجھے جو بھٹکاتا ہے, اللہ جلال والاکرام
الاکرام سے دور لے جاتا ہے. یہ سجدہ تجھے ان ساری خرافات سے بچا کے تجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنے کی تلقین کرتا ہے. ہم بندے ہیں لیکن کیسے بندے ہیں؟ بغیر بندگی کے. بندگی نماز کا نام ہے. بندگی کا اولین اظہار سجدہ، رکوع، قیام اور تشہد ہے. جس کے پاس یہ نہیں وہ کوئی بندہ نہیں ہے، اور جو بندہ نہیں وہ انسان نہیں ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ فلسفہ. ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بہت سارا وقت لگ جاتا ہے. بازار چھوڑیں گے، مسجد میں جائیں گے، پھر مولوی صاحب لمبی شروع کر دیتے ہیں 14 منٹ کی نماز. اللہ اکبر. اچھا بھی 14 منٹ میں کیا ہوگا؟ بڑا نقصان ہوتا ہے دکان پہ. جو ہم سے بڑے تھے نا، جو پہلے ہم سے پہلے ان دکانوں کے مالک تھے، وہ بھی شاید یہی سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو دکان نہیں چلے گی، دکان نہیں چلے گی تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. وہ چلے گئے، ان کے پاس نہ 14 منٹ رہے نہ 14 سیکنڈ رہے. جب پیغام اجل آیا، فنش، معاملہ ختم ہو گیا، چلے گئے. دکانیں موجود ہیں، دنیا بھی موجود ہے، نظام بھی چل رہا ہے. جو دنیا کی دھرتی پہ چل رہے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے. لیکن وہ جو 14 منٹ کو ہم سمجھتے تھے وہ رہے، اور رہنا ہمیں بھی نہیں. بقا کی ضمانت ہمارے لیے بھی نہیں ہے. یہ سجدہ تجھے بندہ ہونے کا احساس دلانے کے لیے ہے. تجھے تیرے رب سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کیا گیا ہے. اور بھائی، جو انسان 5 وقت اپنے رب سے آ کے ملاقات کرے گا، اپنے دکھ اپنے پروردگار کے سامنے رکھے گا، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھے گا، دنیا میں کوئی طاقت اسے ہرا سکتی؟ ہم دھکے اس لیے کھاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کی قسم انسان کو سمجھ نہیں آتی. محمد سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی اکرام اقبال یہ حصہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار ہے، تیر و طوفان، وقت کا اسلحہ سارا ان کے پاس موجود ہے. شراب کے مٹکے ہیں، گانے والی کنجریاں ساتھ لے کے آئے ہیں. وہ جشن ترک منانے کے لیے پورا سامان لے کے آئے ہیں. ادھر 313 ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر مسجود ہیں. اللہ کے نبی سر مسجود ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرش والے یہ کمائی تھی زندگی بھر کی لا کے میدان میں جھونک دی ہے. اب تو جان اور تیرا کام جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اطہر جو کندھے پہ رہتی تھی وہ ڈھلک گئی، نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق آگے بڑھے، اللہ کے نبی سر اٹھائیے. اتنا لمبا سجدہ اور اتنی الہا کے ساتھ دعا، میرا کلیجہ شک ہوتا ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. ہم سجدوں کی طاقت سے واقف نہیں، ہم نماز کی اہمیت سے آگاہ نہیں. یہ ٹائم ویسٹ ہے. اور نہیں بھائی، تو آلودہ ہو گیا گالیاں سن کے، باؤ باؤ کر کے، بازار کے شور شرابے میں، گھر کی پریشانیوں میں، خاندان کی الجھنوں میں، دنیا کے مسائل میں. تیرا ذہن پرانگندہ تھا، تیرا جسم تھکا ہوا تھا، تیری سوچیں منتشر تھی. اللہ نے تیرے لیے ایک طریقہ بنایا ہے. ظہر کا وقت ہے، ایک میرے بندے نے تجھے پیغام دے دیا ہے. اتنے بجے اذان ہوگی، اتنے بجے اب جماعت ہوگی. تو مولوی کی اقتدا میں کھڑا ہو. اگر تو مولوی ہے تو اپنے امام کے امامت میں کھڑا ہو اور سر مسجود ہو. تو میرے سامنے مناجات کر، اپنے مسئلے رکھ میرے سامنے، پھر دیکھ میں تجھے دنیا ساری سے بے پرواہ کرتا ہوں. فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں. ہم بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں ایسے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حاجی صاحب کہتا ہوں 90% ہم میں سے صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. 3 کام بتائے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے. قرآن مجید پڑھو،
ابھی چند دن پہلے میں ایک عربی شیخ کا سن رہا تھا یوٹیوب پہ، کوئی حدیث نہیں انہوں نے نقل کی، وہ اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں 3 کام کرتا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اتنی برکتیں دی ہیں کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا جتنے عزتیں اور عظمتیں اللہ نے مجھے عطا کی۔ سائل پوچھتا ہے حضرت کیا 3 کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، چاہے صرف 1 صفحہ کا، چاہے صرف 1 رکوع، میں باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور آپ سن چکے ہیں یہ بات، قرآن مجید کی تلاوت کا معنی کیا ہے؟ بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام سنتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ خطاب کرے، میرے ساتھ گفتگو کرے، تو وہ کیا کرے؟ بھئی جو بندہ ہر صبح اپنے رب سے براہ راست گفتگو کرتا ہے، سارا دن اس کا کتنا نشاط آفری ہونا چاہیے، کتنا خوشگل ہونا چاہیے۔ صبح دم میں نے اپنے رب سے گفتگو کی، میرے رب نے میرے ساتھ گفتگو کی۔ شیخ کہتے ہیں کہ 1 کام یہ کرتا ہوں، روزانہ چاہے صرف 1 صفحہ سے باقاعدگی سے قرآن مجید پڑھتا ہوں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، گھر میں، بازار، ہر حال میں 1 صفحہ قرآن پڑھتا ہوں۔ دوسرا کام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کا پیغام فرمان سمجھ کے روزانہ پڑھتا ہوں، چاہے 1 حدیث پڑھوں۔ فرق ہے، ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے، یہاں نیت ضروری ہے۔ میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، میں حدیث پڑھاتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، بات سمجھیے ذرا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھئی میں نہیں پڑھاؤں گا تو میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ 1 صفحہ پڑھوں یا اس سے زائد پڑھوں، یہ سوچ کے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہیں، تنخواہ لینے کے لیے نہیں، فرض منصبی ادا کرنے کے لیے نہیں، نیت یہ رکھوں میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ 1 حدیث چاہے اللہ توفیق دے تو پڑھوں، لیکن یہ سوچ کے سرور کونین مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے پیغام دیتے ہیں، تو میرا امتی ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ میرا کرینہ اور قانون ہے، یوں آج کا دن گزارنا ہے، اس فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں، دن میں 100 بار استغفار۔ بیت الحکمہ 3 کام بتائیں، اللہ کی قسم کہتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے گھر میں، میرے اموال میں، میری اولادوں میں، میرے معاملات میں اتنی برکت دی ہے، میں سارا دن اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہوں، کوئی بڑی مصروفیت نہیں ہوتی، اور دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ وقت کا ضیاع۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے، والصلاۃ نور۔ وہ جو آیا صبح دم رات کی تاریکی میں، ابھی پو پھٹ رہی تھی، فجر طلوع ہوئی، سورج کے طلوع کا ابھی تاخیر ہے، وہ آیا بیچارہ، لائٹ تھی نہیں تھی، سواری میسر تھی نہیں تھی، وہ آیا ہے مسجد میں، وضو کیا ہے، 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھی ہیں، امام کے پیچھے لمبی قرات سنی ہے، نور تو اندر سے پھوٹتا ہے، بس صلاۃ نور۔ اگر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ پڑھا جانے والا قرآن مجید سمجھتا ہے تو سونے پہ صفاتا، اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کم از کم اس کے ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے، اس کا دل روشن کر دیا جاتا ہے۔ نور کا معنی کیا ہے؟ یہ نماز اسے دن بھر روکتی ہے۔ مولوی صاحب صبح نماز پڑھی ہے، اب گناہ کی طرف جا رہے ہیں، بچو اس سے۔ ظہر پہ پھر آیا، عصر پہ پھر آیا، مغرب پہ پھر آیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحترقون تحترقون، تم جہنم کا بالغ ایندھن بننے جا رہے ہو، تم آگ میں جلنے جا رہے ہو، حتیٰ کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، جب تم نے صبح کی نماز پڑھ لی تو اس سے پچھلے اس نے تمہارے سارے گناہ دھو دیے۔ کتنی غلطیاں ہیں ہماری زندگی میں،
نگاہ کی آوارگی ہے، زبان کی لاپرواہی ہے، ہاتھوں کی دسترازیاں ہیں، پاؤں کی بے راہ روی ہے، سوچ و فکر کی غلطیاں ہیں. ہم تو راہ چلتے ہوئے بغیر کسی مقصد کے گناہ اٹھائے چلے. گندگی سے بھرا ہوا ہے یہ سارا معاشرہ. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا. وہ تو اتنے انبار تم جمع کر چکے تھے نا گناہوں کے، بازار میں بیٹھے ہوئے ہو، بھاؤ تاؤ میں مسئلہ ہو گیا، زبان تلخ ہو گئی، دوسرے کے وقار کا لحاظ نہ رکھا جا سکا، کسی کی عزت پہ زبان دراز کر دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچ گئی، گاڑی کھڑے کرتے ہوئے کسی پہ مٹی اٹھ کے غیر ارادی طور پہ ہم نے ڈال دی، وہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اگر یہ جمع ہوتی گئیں، ان کے مطابق کا سامان نہ ہوا تو یہ قیامت کے دن گناہ پہاڑوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا تحقیرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معمولی مت سمجھا کرو، قیامت کے دن یہ پہاڑ بنا کے تمہارے خلاف تولی جائیں گے. ان سے بچنے کا حل کیا ہے؟ نماز بہترین حل ہے ان کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں کے انباروں کو جمع ہونے سے روکنے کا. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا. جب صبح کے 2 فرض، اس سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لی، اس نے سارے پچھلے دھو دیے. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ. پھر بازار میں نکل گئے، منڈی مارکیٹ میں چلے گئے، گھرداری میں مصروف ہو گئے، آفس میں، کھیت میں چلے گئے. غلطیاں انسان تھے پھر ہوتی گئیں، حتیٰ کہ کافی ساری جمع ہو گئیں. اب ظہر کا وقت ہو گیا، مؤذن اذان کہتا ہے، تجھے صدا دیتا ہے وہ اللہ کے بندے یہ 8 سے 5-6 گھنٹے فجر سے لے کر اب تک تو نے وقت گزارا ہے اپنی دنیا کے لیے، اب چھوڑ دنیا داری. یہ 20-25 منٹ تیرا رب تو اسے طلب کرتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے، اپنے دکھ درد، اپنے مسائل پریشانیاں میرے سامنے رکھے. میں 2 کام کروں گا، اس کے مسئلے بھی حل کروں گا، لیکن آنے کے نتیجے میں جو پچھلے تھے نا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، وہ جو فجر سے اب تک یہ تھے وہ سارے ختم کر دو. اللہ اکبر. 6 گھنٹوں کے ہمارے کرتوت اگر 15 منٹ کی بندگی کے نتیجے میں اللہ جلالہ والاکرام ختم کر دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ ایک بیکار بحث، کوئی اس کا مقصد نہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، مجھے تو اللہ کی قسم اس کی عظمتوں پہ حیرانی ہوتی ہے، اس کی شفقت و رحمتوں پہ حیرانی ہوتی ہے. مالک وہ ہے، پیدا اس نے کیا، روح اس نے پھونکی، جسم پیشانی میری اس کے قبضے میں ہے، چلاتا پھراتا مجھے وہ ہے، کھلاتا پلاتا وہ ہے، ہوا فضا اس نے میرے لیے مسخر کی، دنیا کی نعمتیں ساری اس نے مجھے دی. پھر آزاد چھوڑ دیا، میرے بندے اتنا ٹائم تیرے پاس ہے، اپنی مرضی سے بسر کر، بس یہ حدود میں نے مقرر کر دی ہیں، ان سے باہر نہیں جانا. لیکن یہ اوقات دن اور رات کے 5 یہ میرے ہیں، انہیں میرے علاوہ کہیں اور نہیں. اور ہماری سرکشی کا یہ عالم ہے، 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ وہ مانگتا ہے، صرف 1.5 گھنٹہ. ہم یہ دینے کے لیے تیار نہیں. 24 گھنٹوں میں صرف 1.5 گھنٹہ کسی بازار کے کونے میں بیٹھ کے کسی سیاستدان پہ تبرہ کرنا شروع کر دیں، کسی بھائی بہن کی غیبت برائیاں کرنا شروع کر دیں، کسی مسلمان کی وہ مردہ بھائی کا گوشت نوچنا شروع کر دیں، تو 4 گھنٹے گزر جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں، اور 15 منٹ دیتے ہوئے شیطان سمجھاتا ہے مولوی صاحب وقت ضائع ہو گیا، تو دکان بند کر کے مسجد میں جائے. اللہ آج بچوں کے ساتھ پکنک پہ جانا ہے، عصر کے بعد نکلے ہیں، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، ہاں دکان بند کر کے مسجد میں آنا، گھر کو چھوڑ کے، آفس سے اٹھ کے، ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے مولوی کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا، یہ کار دارت تھا، اس میں وقت ضائع ہوتا تھا، اس میں ہم نقصان سمجھتے تھے. بیوی بچوں کو لے کے وہ جنگلوں میں، پارکوں میں پھرتا رہا، 6 گھنٹے وہاں لگا دیے، وہاں کوئی وقت ضائع نہیں. سب کچھ جائز ہے تیرے لیے جب ہر کام کو اس کے طے شدہ وقت پہ کرے گا. جو وقت تیرے بیوی بچوں کے لیے ہے وہ ان کو دے، جو وقت تیرے اپنے جسم و جان کے لیے ہے وہ اسے دے. جو کاروبار کے اوقات ہیں کاروبار کر، جو پکنک کے اوقات ہیں جا، اللہ اسے منع نہیں کرتا.
وہ کسی اور کو دینا جائز؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ظہر پڑھ لی، ثم تحترقون، تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ شام ہو گئی، عصر ہو گئی، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، اگر عقیدے کی صحت کے ساتھ سرور کونین کے طریقے پر نیت کے اخلاص کے ساتھ خالصۃ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے آ کے 4 رکعتوں کی صورت میں اس کے سامنے تو کھڑا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ یہی حال مغرب کا ہے، یہی حال عشاء کا ہے، اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستيقظوا، عشاء پڑھ لی۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے جو اسلام کا معاشرہ تھا، جو عشاء پڑھنے کے بعد بلا ضرورت باتیں کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا ٹائم ٹیبل بناتی، وہ فلاں بڑا اچھا ہے جی، اس کی زندگی کا ٹائم ٹیبل، شیڈول بنا۔ قسم ہے رب الجلال والاکرام کی، جتنا شاندار ٹائم ٹیبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اتنا دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی عشاء پڑھ لی ہے، اب تک کے پچھلے سارے تو معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا حالت وضو میں بستر پہ آؤ، لمبی ہدایات ہیں، آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا ہے، آخری 3 سورتیں پڑھنا ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہے، یہ پڑھنی ہے، یہ آخری کلمات ہے، پڑھو، دم کرو، لیٹ جاؤ پاؤں پہلو پر، اپنے کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے۔ فرمایا جب تم سو گئے تو پھر تمہاری غلطیاں فلا یکتب علیکم، کوئی غلطی تمہارے کھاتے میں نہیں لکھی جاتی، حتی تستيقظوا، جب اٹھو گے تو شیڈول وہی ہے جو سرور کونین نے گزشتہ کل کر دیا۔ کہاں کھڑے ہم؟ ٹھیک ہے، بڑی عبادت کی ہے رمضان میں، اللہ قبول فرما لے، بڑی بندگی کی ہے۔ مولوی صاحب آپ فرضوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو نفل بھی بڑے پڑے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک دن میں 1000 نفل جو آپ نے پڑھا ہے، دوسرے دن کے ایک فرض سے آپ کو مستغنی نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح۔ آج آپ نے 1000 نفل پڑھ لیا اور آپ کہیں کہ کل کی ظہر چھوڑ دیں، اللہ کی قسم آج کا 1000 نفل کل کی ظہر کا متبادل نہیں۔ کتاب و سنت کا دائی ایک فرض چھوڑنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں اگر گرفت ہو گئی، پکڑا گیا، تو کائنات کی کوئی چیز فرض کا متبادل نہیں، نماز فرض کا متبادل نہیں۔ اور میں کبھی حیرانی کے ساتھ سوچتا ہوں، اس دنیا میں ہمارا حصہ ہے کیا؟ یہ جسم ہم نے بنایا؟ ہاں، عقل و دانش، مال و دولت، مارکیٹیں، منڈیاں، کھیت، آفس، یہ افسری، یہ طور شور، اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم سے بڑے بڑے عقل مند، اللہ اکبر، یہ تو روزانہ کا تماشا ہمارے سامنے لگا ہوا ہے۔ ابھی جو کل بادشاہ ہوتا ہے، جو دنیا کی تقدیروں کے فیصلے لکھتا ہے، اگلے دن کال کوٹھری میں ہوتا ہے، اور آزادی کی سانس لینے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں اس میں، سب اس کا ہے، میں بھی اس کا ہوں، آپ بھی اس کے ہیں۔ وہ کہتا ہے صبح سے لے کر ظہر تک، پھر ظہر کے بعد سے عصر تک، پھر عصر کے بعد سے مغرب، پھر مغرب کے بعد عشاء، یہ سارے اوقات ایک دائرہ ہم نے کھینچ دیا، اس میں تو اپنی آزادی سے بسر کر، لیکن یہ اوقات اذان ہو گئی جماعت ہونے تک، یہ وقت تیرا نہیں، یہ ہمارا ہے، اسے ہماری مرضی کے مطابق صرف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن لوگوں کے لیے جنت کے وعدے کیے، ان میں ایک خوبی یہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے اور نمازیں قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ صبح پڑھ لی نہیں، ترتیب غلط ہو گئی، صبح کی تو پڑھنی نہیں ہے نا، صبح کی صرف مولوی کی ذمہ داری، یا جو مسجد کی انتظامیہ ہے، زیادہ ہوا تو وہ پڑھ لیں گے، باقی ماشاءاللہ جو ظہر میں 6 صفحے ہوتی ہیں، صبح کتنی ہوتی ہیں؟
میں مولوی جی پڑھی سی تو غلطی لگی کہ چونکہ میرا گھر دور سی نا تو میں نا پھر 7 بجے اٹھ کے گھر ہی پڑھ لی سی. گھر دور میں نہیں کہتا کہ اس مسجد میں نماز فرض ہے، مسجد میں فرض ہے، سنت کے مطابق پڑھنا فرض ہے، عقیدے کی صحت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. جو محلے میں مسجد موجود ہے وہاں پڑھیں. گھر میں نماز، مرد کی تندرست کی گھر میں نماز ہوتی، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، یہ نماز کا قائم کرنا. 2-3 پڑھ لی، یا نکاح طلاق کے مسئلے لے کے آتے ہیں لوگ ہمارے پاس. اچھا جی کیا ہوا تھا جی مولوی صاحب لڑائی ہو گئی تھی. اچھا جی خیر سے لڑائی کیوں ہو گئی تھی؟ بس جی استاد جی کیا بتائیں آپ کو، بات نہیں مانتی. اچھا باقی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، جو بیوی تیری بات نہ مانے تیرا حق ہے کہ تو اس کے ساتھ لڑائی کرے. نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ بس میں پڑھ لی تھی کوئی ایک ادھی. واللہ ہے یہاں اس مسجد میں 2 سال میں ایک بندہ میرے پاس ایسا نہیں آیا جس نے طلاق دی ہوئی مسئلہ سلجھانے کے لیے ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا میں 5 پڑھتا ہوں. اور واللہ ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو جس قدر نماز سے دور ہوتا ہے اسی قدر صبر و تحمل سے خالی ہوتا ہے. نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہتا جی 1 آدھی پڑھتا ہوں، 2 پڑھ لیتا ہوں. بھائی تو رب کا حکم نہیں مانتا، اس نے تو تجھے اپنی زمین سے نہیں نکالا، اور تیری بیوی نے ایک دن نہ مانا تو تو نے اسے گھر سے نکال دیا. جو سلوک تو نے اپنی زیر کفالت بیوی سے کیا، اگر تیرا رب تیرے ساتھ یہی سلوک کرے تو بتا کہاں جائے. ہم بڑے دانا اور عقل مند ہیں نا، ہم سے زیادہ تو دانشور دنیا میں ہے کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے ہماری عقل و دانش کی. ہم صبر سے اتنا خالی، ہاں اس لیے خالی، دنیا کے معاملات سے غافل، نہیں سلیقہ اپنا گھر چلانے کا، نہیں طریقہ اپنی اولاد کو سمجھانے سلجھانے کا، ان کی تربیت کرنے کا. سبب کیا ہے؟ ایک کام، کلمہ توحید کے شہادتین کے اقرار کے بعد تیرے رب نے تیرے ذمہ داری لگائی تھی. تو سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، مارکیٹ میں ہے، منڈی میں ہے، مسجد میں ہے، جنگ میں ہے، امن میں ہے، بارش ہے یا آندھی ہے، ہر حال میں سچویشن جو بھی ہو، صورتحال جیسی بھی ہو، ہاں آسانیاں تیرے لیے ہم پیدا کرتے ہیں. نماز نہیں چھوڑے گا. تو نے یہ پہلا کام نہیں کیا اور تو چاہتا ہے کہ دنیا ساری تیری مرضی کے مطابق چلے. اولاد مانتی نہیں ہے، بیٹی بدتمیز ہو گئی ہے، بیٹا سامنے بولتا ہے، بیوی بات نہیں مانتی، میں گھر میں آتا ہوں میری عزت نہیں ہے. تو نے اپنے رب کی عزت کی، وہ کہتا ہے یہ تیری پیشانی میں نے بنائی ہے، دن میں 5 مرتبہ میرے سامنے آ کے سر مسجود ہو. تو نے کتنی اپنے رب کی عزت کی؟ تو اکڑا رہتا ہے دولت کے زون میں، مال و دولت کی کثرت کی ہرس میں، دنیا کے مشاغل میں. تو غافل ہو گیا اور تو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، دکان چھوڑی اپنے رب کی رضا کے لیے، بیوی بچوں کو ترک کیا اپنے رب کی رضا کے لیے، ایئر کنڈیشن کمرہ چھوڑا اپنے رب کی رضا کے لیے. وہ شعوری طور پہ سمجھتا ہے نہیں یہ وقت میرے رب کا ہے، میرے جسم پہ اس کا حق ہے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں اذان کے کلمات کان میں پڑھتے سرور کونین ہم سے یوں ہو جاتے جیسے جانتے نہیں. فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے ہے، لیکن ادھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اللہ اکبر، دنیا کے سارے کام چھوٹے ہیں، ہیچ ہیں، سب سے بڑا کام اللہ الجلال والاکرام کے سامنے سر مسجود ہونا ہے. سیدہ فرماتی ہیں ہم سے یوں لا تعلق ہوتے وہ جانتے نہیں. ٹکے ٹکے کے لیے ہم اللہ الجلال والاکرام کی محبت کی توہین کرتے ہیں، ہم اس کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، مسجدیں خالی اور ویران رہتی ہیں. کبھی نیند ہمارا دامن نہیں چھوڑتی، کبھی بچوں کی محبت ہمیں آنے نہیں دیتی، کبھی دنیا کی کشش ہمارے قدموں میں زنجیر بن جاتی ہے. اور پھر دعوے یہ کہ ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو نے رب کو اپنا محبوب سمجھا؟ اگر سمجھا ہوتا تو وہ 5 وقت تیری اقتدار میں ہے، وہ اس کی طرف سے متعین کردہ معزز اس کا پیغام تجھے دیتا ہے. اور دنیا کے لوگوں اگر تم مخلوق ہو تو خالق بلاتا ہے، اگر تم عابد
ایسا بے عقل بھی ہے محبت بھی کرے اور پکار پہ آئے بھی نہ. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اللہ کے لیے صبر کرنے والے، نمازیں قائم کرنے والے. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، کبھی اعلانیہ ضرورت ہوتی ہے تو اعلانیہ، پوشیدہ ضرورت ہوتی ہے تو پوشیدہ خرچ کرتے رہتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ جو اخلاقی معیار ہوتا ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بس بندے کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. رویہ اچھا ہوتا ہی تب ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے. نماز رویوں کی اصلاح کرتی ہے، نماز تحمل اور صبر سکھاتی ہے، نماز برداشت پیدا کرتی ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جب صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھو گے، اعلانیہ خفیہ خرچ کرو گے، پھر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دو گے. فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے پیچھے اللہ کا حق مارنے والے، یہ نہیں جو سب کچھ قربان کر کے اللہ کا وقت اللہ کے لیے صرف کر دیں. فرمایا ان کے لیے جنت میں گھر ہیں، آخرت کا گھر. عقبی الدار، آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، فرمایا ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہم ان میں داخل کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اللہ کے نبی، میں نے اللہ کی حد توڑی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھ پہ حد واجب ہے، اب مجھے سزا دیں. اللہ اکبر، کیا اللہ کی قسم، اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں، اور کیا جنت کی لالچ ہے. انسان سے غلطی ہو گئی، انبیاء کے علاوہ سب سے ہوتی ہے، لیکن دنائی اور عقل مندی یہ، اللہ تیرا حق مارا ہے، تیری حد توڑی ہے، ضمیر کچوکے لگاتا ہے، بے چین ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے نبی، حد توڑ کے آیا ہوں، یہ گناہ کر کے آیا ہوں، حد لگتی ہے لگا دیجئے. میں اچھا بیٹھو، بیٹھ گیا. کتاب و سنت کا تھوڑی دیر میں اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، یہ پیچھے کھڑا ہے. نماز کے بعد پھر آ گیا، حضور میرا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مجھے تو صاف کیجئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بندے، الیس قد صلیت، کیا نماز نہیں پڑھی میرے ساتھ؟ حضور پڑھی ہے. فرمایا قد غفر اللہ لک ذنبک، اگر تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اللہ نے تیرے معاملے سارے صاف کر دیے. یہ وہ گناہ ہے جس پہ باقاعدہ حد لگتی ہے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اگر ہمیں یقین ہونا ان وعدوں پر، اعتماد ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر، کوئی انسان مومن ہو، مسلمان ہو، نماز کا تارک، سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا، اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کی وحدانیت کی، آپ کی رسالت کی گواہی دوں اور نمازیں بھی پڑھوں، اللہ توفیق دے، مال دے، زکات بھی دوں، اللہ صحت دے تو روزے بھی رکھوں، تو مجھے آپ یہ فرمائیں کہ قیامت کے دن میرا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء. کام کتنے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی سمت درست کرنا ہے اس میں شامل، جڑا بیڑا اسی غرق کرتے رہے نا اپنے اعمال کا. عمران خان ادھر ہے تو نواز شریف ہے، تو ماشاءاللہ ایسی جنہوں تبصرے شروع کرتے ہیں پھر منہ چو جھگ جان ڈی تھی. میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، کیوں؟ بیوی فلاں کی سپورٹر تھی اور خامد فلاں کا سپورٹر تھا. ماشاءاللہ، واہ کیا اسلام اور کفر کا مارکا. یہاں بیٹھ کے ہم جو دنیا کے مسئلے سلجھاتے ہیں نا، امریکہ پہ اسلام قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسرائیل کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا، سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی، رب کی وحدانیت، آپ کی رسالت و ختم نبوت، نمازوں کا قائم کرنا، روزے رکھنا، زکات ادا کرنا. اگر میں یہ کام کر گزروں تو قیامت کے دن میرا
زندگی کا مقصد ہے، رب کی توحید پہ یقین ہے، نبی کی رسالت و ختم نبوت کو مانتا ہے، تیری پیشانی 5 وقت دن اور رات میں اس کے سامنے جھکتی ہے، اپنے آپ کو اس کا عاجز فقیر بندہ بنا کے رکھتا ہے، کبر اور تکبر کا اظہار نہیں کرتا۔ جا میں نبی ضمانت دیتا ہوں تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار قسم کے مغالطے جو ہمیں نماز سے دور لے جانے کا باعث ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور یہ وقت دن اور رات کے 5 اوقات نمازوں کے اوقات جو اللہ نے اپنے لیے مختص کیے ہیں، اللہ ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔
کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔
کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔